الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور اللہ رب العزت ان کی ان نیکیوں کو مٹا دیں گے، ہباء منثورا، ایک جو ہے بکھری ہوئی راکھ کی طرح کر دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ، ہمیں ان کی صفات بیان کیجئے تاکہ ہم ان میں نہ ہوں، چونکہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور وہ تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے جیسے کہ تم تہجد پڑھتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب وہ خلوت میں جائیں گے تو وہ خلوت میں اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من خان اللہ فی السر، جو خلوت میں اللہ سے خیانت کرتا ہے، اللہ جو ہے اس کی پردہ پوشی جو ہے جو کی ہوتی ہے، اللہ وہ پردے جو ہے وہ پھاڑ دیتے ہیں اعلانیہ، اس کو اعلانیہ لوگوں کے سامنے اللہ ذلیل کرتے ہیں۔ اور معجم اوسط کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور جنت کی خوشبوؤں کو سونگھیں گے، جنت کے محلات کو دیکھیں گے اور جنتیوں کے لیے جو اللہ نے زبردست نعمتیں تیار کی ان کو دیکھیں گے، آواز دی جائے گی کہ ان کو وہاں سے پھیر دیا جائے، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ وہاں سے لوٹیں گے، اور ان جیسا لوٹنا آج تک کوئی نہیں لوٹا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں آگ میں ہی داخل کرنا تھا تو آپ نے ہمیں یہ ثواب کی یہ چیزیں کیوں دکھائی، اور جو آپ نے اپنے اولیاء کے لیے نعمتیں تیار کیں وہ آپ نے دکھائی کیوں؟ تو اگر پہلے ہی ہمیں عذاب میں داخل کر دیتے تو یہ عذاب ہمارے اوپر آسان ہوتا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ کیا، اس لیے کہ جب تم خلوت میں ہوتے تھے تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تھے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ملتے تھے، تم جو ہے لوگوں کی رعایت کرتے تھے، میری رعایت نہیں کرتے تھے، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے تھے، تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم نے گناہ لوگوں کی وجہ سے تو چھوڑ دیے، میری وجہ سے گناہ نہ چھوڑے، آج تمہیں میں اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جی اپنی خلوتوں کو پاک کریں، اور جب اکیلے ہوں تو گناہ سے بچنے کا بہت اہتمام کریں۔ اکیلے بندے پہ شیطان بہت زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں جی میں اکیلا ہوں، یہ جو موبائل انسان کے پاس ہوتا ہے یہ بھی انسان کو ایک طرح کی خلوت ہی ہوتی ہے، تو اس موقع پہ انسان اللہ کی طرف اللہ کا خوف دل میں رکھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فقہا جو ہے ایک دوسرے کو 3 نصیحتیں کرتے تھے، بسا اوقات لکھ کر بھی دیتے تھے۔ من عمل لآخرتہ، جو آخرت کے لیے اعمال کرے گا اللہ اس کے دنیا کے اعمال کے لیے کافی ہوگا۔ ومن اصلح سریرتہ، جو اپنی خلوتوں کو درست کر دے گا اللہ اس کی جلوتوں کو درست کر دیں گے، اور جو اللہ اور اپنے بیچ میں تعلقات اچھے کر دے گا اللہ اس کے اور لوگوں کے تعلقات کو اچھے کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جی اپنی خلوتوں کو درست کریں، ورنہ یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی
تہجد ہوں گے، ذکر اذکار ہوگا، تلاوت ہوگا، ان سب کے باوجود جو ہے اللہ رب العزت ان نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، اور اللہ رب العزت جنت کے قریب جانے والے کو بھی وہاں سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری خلوتوں کو پاک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی، اے اللہ میری خلوتوں کو جلوتوں سے بہتر بنا، وجعل علانیتی صالحہ، اور میری جلوتوں کو درست کر دے۔ تو اللہ کے نبی بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میری خلوت کو صحیح کر دے، درست کر دے، بہتر کر دے۔ تو ہم بھی اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اور جس وجہ سے جو ہے یہ گناہ ہوتا ہے اس سے بھی دور ہو جائیں۔